یہ میرے عیال ہیں، عیال اللہ، اللہ کا عیال ہے۔ عیال کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ عیال کا مطلب جیسے آپ کے بیوی بچے اور گھر والے ہیں، آپ کے عیال میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ غریب جو ہے یہ میرے عیال ہیں، اور جو امیر لوگ ہیں جنہیں میں نے زیادہ رزق دیا ہے یہ میرے وکیل ہیں، مینیجر ہیں، خزانچی ہیں۔ اب اللہ نے جنہیں اپنا خزانچی بنایا ہے، اگر وہ اللہ کے عیال کو بھوکا رکھیں گے تو پھر اللہ ان سے کب راضی ہوگا؟ آپ خود بتائیں، آپ اپنے گھر میں آپ کا بھائی ہے، آپ کے عزیز ہیں، آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں زیارت کے 40 دن 20 دن 15 دن کے لیے، اور آپ اپنے عیال کے خیال کے لیے اپنے بھائی کو اپنے والد کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ 5,000 روپے ہیں، یہ 10,000 روپے ہیں، جب تک میں واپس آؤں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کو دیکھ بھال کرنا ہے۔ اس وقت جب آپ واپس آئیں اور آپ کے عیال آپ کو یہ بتائیں کہ جناب یہ 3 دن کے فاقے کاٹے ہیں، اور جس کو آپ ذمہ دار بنا کے گئے تھے اس نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، یا اس نے توجہ نہیں دی، بچے بیمار ہوئے تو اس نے توجہ نہیں دی، گھر میں کھانا نہیں تھا تو اس نے توجہ نہیں دی، آپ ایسے بھائی سے اپنے تعلقات رکھیں گے؟ آپ ایسے عزیز کو اپنا عزیز سمجھیں گے؟ آپ آئندہ ایسے اپنے کسی، اب وہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت میں کسی مشکل میں آ جائے تو آپ اس کی مدد کرنے کو دل چاہے گا آپ کا؟ نہیں۔ فطری چیز ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں سے خود بخود نفرت، اور ایسے انسانوں سے دل اٹھ جاتا ہے کہ جو اس کے اہل و عیال کی خدمت نہ کرے جبکہ اس کا اپنا دیا ہوا مال ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہوں، ایک یہ کہ میرے بھائی نے مجھے دیا کہ یہ میں جا رہا ہوں اور یہ آپ اتنے پیسے ہیں، اس سے میرے عیال کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عمراء مالدار لوگ میرے وکیل ہیں، میں فقراء جو ہے یہ میرے عیال ہیں۔ اب اگر انسان اس مال پر جو اللہ نے دیا ہے ناک بن کر بیٹھ جائے اور سمجھے کہ یہ سب میرا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، بینک میں ڈال دوں، پراپرٹی خرید لوں، اس سے میں جاگیر بنا لوں، لیکن کسی کو اس کا حق نہ دوں، پڑوسی بھوکا مرتا ہے مر جانے دو، بھائی بہن بھوکے مرتے ہیں مر جانے دو، عزیز و اقارب پریشان ہیں تو ہونے دو، کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو، میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، میں نے یہ مال خود کمایا ہے، یہ مال میرا ہے۔ بس جب انسان اس نیت کے اوپر آ جائے تو پھر خداوند عالم کا غضب انسانوں پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کفران نعمت کی سب سے بڑی قسم ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں آدمی سوچتا ہے 100 مجاندہ دلم تنبے رجی حل 90 مجاندہ خرچ کرنا 80 رجی۔ یہ اس قسم کے مسائل ہیں آج پورے پاکستان میں، خاص طور پر ہمارے لیے الاقرب فہو الاقرب، قریب ترین۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس مسجد کے اطراف میں کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے اس کی ضرورت کو پورا کروں، نہ کہ میں حیدرآباد چلا جاؤں، نہ کہ میں جو ہے وہ سکھر چلا جاؤں، یہاں کے بھوکے کو چھوڑ کر وہاں کے بھوکے کو کھانا کھلانے چلا جاؤں، نہیں۔ ہمارے اس وقت سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ لاڑکانہ اور دادو بالکل تباہ ہو چکے ہیں، دادو تو بالکل خیر پرنا تنشا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس قدر تباہی آئی ہے اسی قدر انسان کے اندر سرکشی آئی ہے کہ اگر مجھے 4 پیسے مل جائیں تو میں سوچتا ہوں کہ میں کھا جاؤں دوسرے کو نہ دوں۔ خدا گواہ ہے کہ اگر سندھ کے ہمارے زمیندار مالدار لوگ عوام میں سے بھی جو غریب ترین لوگ ہیں، مطلب جو لوگ روزانہ کما کر کھانے والے لوگ ہیں،
اگر یہ 10-10 20-20 روپے بھی جمع کریں تو اربوں روپے میں پیسہ جمع ہو جائے گا۔ سب اس بات کے منتظر بیٹھے کہ کہیں سے امداد آ جائے۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ اس مصیبت کے دور میں بھی ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ڈوب گئے، ہم بچ گئے، لیکن یہ پتہ چلا آپ کو کہ موسمیات کے ماہرین نے پوری دنیا کے بتایا ہے کہ یہ بارشیں 5 سال مسلسل ہوں گی اور یہ ڈیزاسٹر ہر سال آئے گا۔ اس سال تو تھوڑا ہے، اگلے سال اس سے بڑا ہوگا۔ تو کیا معلوم کہ اگلے سال میرے ساتھ بھی یہ پرابلم آئے جو آج اس پرابلم میں وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں میں سکون سے بیٹھا ہوں؟ کیوں میرے کان پہ جو نہیں رہی تھی؟ کیوں میرے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ میرے مسلمان بھائی میں انسان، اسلام سب سے بڑی خاصیت رکھتا ہے انسانیت کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور غریبوں کو بانٹنا، غریبوں کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بچتا وہی ہے جو آپ نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ باقی تو سب آپ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، جو وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا جس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر آپ کے وارثوں نے آپ کے ورثے سے اچھے کام کیے تو ثواب ان کو ملے گا، برے کام کیے تو گناہ آپ کو ملے گا کہ ایسے وارثوں کو چھوڑ کے کیوں گئے۔ آخر ہمارے احساس کے اندر بیداری نہیں ہے۔ 2-3 دن ہو گئے کسی مکلی میں یہ ورکشاپ میں 3-4-5 فیملی آئی ہیں، گمبن، ہنگورجا، میرات پور، نوشہروں سے۔ 1 روپیہ کسی نے نہیں دیا ان کو، اور شاید اکثریت کو پتہ بھی نہ ہوگا۔ وہ ایک لباس میں خواتین و بچوں کو لے کر انہوں نے اپنی جان بچائی ہے یہاں آنے کے لیے۔ گھر گر گئے، بھینس مال مویشی سب ڈوب گیا، لیکن ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر یہ یہاں پر بھوکے بیٹھے رہے، ان کی ضروریات کو ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کا عذاب سارے مکلی والوں پر، سارے ٹھٹا والوں پر آئے گا۔ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے دنیا والوں کی لاٹھی سے تو بچ سکتے ہیں، دنیا کے حکمرانوں سے آپ بچ سکتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا۔ آخر ہم نے اتنے عرصے میں کیا کیا؟ اس ڈیزاسٹر کے لیے ہمارے چاروں طرف ڈیزاسٹر ہی ڈیزاسٹر ہے۔ یہاں ٹھنڈا شہر میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مکلی میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ مکلی کے اندر آئے ہوئے بیٹھے لوگ ہیں یہاں پر، غریب نہیں۔ اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ یعنی جو واپس کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم دے کے دیکھو، میں تمہیں واپس کروں گا۔ کتنا دوں گا؟ 1 کے بدلے 10 تو ہے ہی ہے، لیکن من کل سنبلۃ فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ کہتا ہے میں 7 بالیاں کر کے واپس کروں گا اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے۔ یہ مکئی کی مثال قرآن مجید میں پروردگار عالم نے دی ہے کہ جب تم 1 دو گے تو میں اس کے بدلے میں 7 گنا کروں گا اور ہر بالی میں 700 دانے، یعنی 700 گنا۔ دنیا کی کوئی بینک، دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے جو 700 گنا انٹرسٹ دے کے واپس کرتا ہو سوائے پروردگار عالم کے۔ لیکن ہمیں بینک پر یقین ہے، لوگوں پر یقین ہے، انٹرسٹ کے لیے یقین ہے، پروردگار عالم پہ یقین ہمیں نہیں ہے۔ وہ جو رزق دینے والا ہے۔ کنجوسی نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، متا کی سہمت ہے۔ میری طرح سے ایک مولانا صاحب مسجد میں واعظ کر رہے تھے، ایک مومن بیٹھا ہوا تھا مسلمان، وہ گیا اٹھ کے۔ مولانا فرما رہے تھے کہ جب انسان مومن صدقے اور خیرات کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 700 چیلے شیطان کے ہاتھ کو لپٹ جاتے ہیں، خبرداری پیسے نکالے تو فقیر ہو جائے گا۔
وہ اٹھ کے کیا کہنے لگا مولا ہر بر تو یہ جھاڑو ہڑے میں ساتھ کیا تو شیطان مکھ کے چلے گھر گیا. قید سالی کا زمانہ تھا. جا کے اس نے گندم کی بوری کا منہ کھولا, کچھ نکالنا چاہا. بیوی نے پوچھا چھاتو کری یہ کچھ اللہ دی راہ میں ڈیڑھ تو بنا چھ بچہ بکھ مری بھی تھا تو وری پہن کے کھائن رہا چھ تھورو تو بیان باقی نہ پیوا چھ جگرے ان کے ہاتھ لاتو تھی تو ماں طلاق بٹھن تھی میں گھر تھی وجہ ہمرا کندھیٹ کرے مسجد میں تھی میرے مولی صاحب پوچھا کہ دے حوال خیرات کرے آئے خیرات ماں کرنے دی کوشش کہیں شیطان تک کون آئے پر شیطان جی اماں چی بڑی پہ بکھا. انسان اپنے آپ کو بیدار کر پانجے پان کے بیدار کر جن کو نکر دو سو موٹن دو اللہ دی راہ. دنیا میں دعوتن تے کھاتن تے پیتن تے پیزا گھرائے ہو فلانے سے گھرائے کھائن منو نہ آئے. اخلاق کی راہ مخلوق کی راہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کار خیر کریں. اور یہ ضرورت اس وقت آپ یقین کریں مصیبتوں سے بچنے کا بہترین وقت ہے. اس وقت پریشان لوگوں کی مصیبتوں میں آپ ان کی مدد کریں. آپ کو خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں وہ بیماریاں ختم نہ ہو تو اس سے ضمانت لے لینا. شرط یہ ہے کہ دل کے ساتھ جائے بجائے اسپتالوں میں دینے کے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے خطبات میں کہ اگر مسلمان بن جائے, شیعہ بن جائے, اہل بیت کے چاہنے والے ان کے صحیح معنی میں پیروکار بن جائیں, اور پاکستان کے رہنے والے اپنے آپ کو اللہ کا صحیح معنی میں بندہ بنا لیں, جیل بھی خالی ہو جائیں گے, اسپتال بھی خالی ہو جائیں گے. اس لیے کہ جیل اس لیے بھرے ہوئے ہیں کہ جرائم زیادہ ہیں, اور اسپتال اس لیے بھرے ہوئے ہیں کہ بیماریاں زیادہ ہیں. جب انسان کار خیر کرنا چھوڑ دے, اپنوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چھوڑ دے, تو پھر انسان برائی کرتا ہے اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے, پھر اسپتالوں میں دیتا پھرتا ہے. ہم ننڈے ہوتے وڈن کا بتانا آسی بڑا چلا تو سخی ہے شوم جو سال جو حساب برابر تھی دعا سخی ہے تو سال اللہ جی راہ میں نہیں دعا شوم کریں دھاڑے لن کے لیے کریں ڈاکٹر کے لیے وہاں دینے کو تیار ہے. آغا خان میں ایک ٹیسٹ 35,000 روپے 50,000 روپے. یہاں کسی فقیر کے گھر کے اندر ایک وقت کا راشن ڈلوانے کی 2,000 روپے آئے نہیں. کون سے بچہ نہیں کون تھا نقصان تھی آہے کو خدا کے واسطے بیدار ہو. یہ وقت ہے اپنے آپ کو مصیبتوں سے نکالنے کا. ان مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.